وہ ذرا اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک کے اندر خرچ کرنا، فرمایا 11 مہینے فصل کاٹنے کے، 1 مہینہ فصل بونے کا ہے۔ یہ مہینہ فصل اور بیج بونے کا ہے۔ جس نے اس مہینے میں بیج بویا وہ 11 مہینے اس بیج کی فصل کو کاٹتا رہے گا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ جس کو سمجھ آئی ہے وہ زور سے کہے سبحان اللہ۔ اور اشارہ اس طرف ہے، اس مہینے کے اندر جتنا خرچ کرو گے 11 مہینے اللہ اپنے خزانوں سے اتنا اور عطا فرمائیں گے۔ اس مہینے کے اندر جو قرآن پڑھنے کی عادت بناتا ہے وہ صرف اس مہینے تک محدود نہیں، اللہ اس کو 11 مہینے اور بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کرو گے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، اپنا مال و دولت اس مہینے میں جتنا ہو سکے خرچ کرو۔ ضروری نہیں کہ خرچ دوسرے علاقے میں کرنا ہے، کسی دوسرے شہر میں کرنا ہے، نہیں، بلکہ خرچ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، توجہ، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اپنے والدین پہ خرچ کرنا یہ اس سے بھی بڑا صدقہ ہے۔ خرچ کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں چیزوں میں اول آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، اول نمبر لینے والا ابو بکر صدیق ہے۔ وَرَجُلٌ آتاہ اللہ مالا فہو ينفق منہ آناء اللیل و آناء النہار، اول نمبر لینے والا ابو بکر صدیق ہے۔ وَأَبُو بکر قرآن آیا پہلے نمبر پہ، مال خرچ کیا پہلے نمبر پہ، جہاد آیا پہلے نمبر پہ، نماز پڑھی پہلے نمبر پہ، روزہ رکھا پہلے نمبر پہ، جہاد کیا پہلے نمبر پہ، حضور کی صداقت اختیار کی پہلے نمبر پہ، حضور کی رفاقت اختیار کی پہلے نمبر پہ، پھر کہنے دیا جائے یہ سارا کچھ صدقہ مصطفیٰ کا نتیجہ ہے۔ حضور کے قدموں میں بیٹھے اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ تو اس لیے حضور کے آج فرامین پہ ہم عمل کریں گے تو اللہ ہمیں بھی یہ رتبہ یقیناً نصیب فرمائیں گے۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے اللہ کے سامنے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں قرآن کے متعلق ایک حدیث مبارکہ اور تلاوت کرنا چاہتا ہوں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ آج کل ایک چیز اور بھی ذہن کے اندر گردش کرتی ہے، قرآن کریم اکثر لوگوں کو آتا ہے، بعض ایسے بھی ہیں جنہیں نہیں آتا۔ جب قرآن کریم نہ آتا ہو تو اس کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے ذہن میں ایک اور بات آئی، ابو بکر، اسلام میں وہ کوئی جگہ نہیں جہاں ابو بکر نہ بولتا ہو۔ اب دیکھیں نا حضرت عائشہ کون ہے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میرے آقا نے فرمایا الماہر بالقرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن کو نماز میں پڑھنے والا، قرآن کو ویسے دیکھ کے پڑھنے والا، ساری اس کے اندر داخل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مع السفرۃ الکرام بررہ، یہ لوگوں کا حشر معزز فرشتوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ جس طرح فرشتہ غلطیوں سے پاک ہے، کوتاہیوں سے پاک ہے، قصوروں سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، یہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھے گا قرآن کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا اللہ وہ لوگ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، میرے آقا نے فرمایا والذی یقرأ القرآن، وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے
سکتے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، ان پہ یہ مشکل گزرتا ہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک لفظ پڑھا اٹک گئے، میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کے محبوب نے لفظ ارشاد فرمایا وَيَتَتَّعْتَعُ فِيهِ، قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، ادھر یہ اٹکتا ہے، ادھر اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، میرے فرشتوں یہ اٹک اٹک کے پڑھنے والے کے لیے اس کے نامہ اعمال میں فَلَهُ أَجْرَانِ، دو قسم کا اجر لکھ دے۔ جو رواں پڑھتا ہے اس کے لیے بھی اجر ہے، جو اٹک اٹک کے مشکل سے پڑھتا ہے فرمایا اجران، اس کے لیے دو قسم کے ثواب لکھ دے۔ اس لیے قرآن جب نہیں آتا تو اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش کریں، ادھر آپ پڑھیں گے قاری صاحب سے حاصل کریں گے، قاری صاحب سے سیکھیں گے، جب پڑھنا نہیں آتا اٹک کے پڑھیں گے۔ آج ہمیں یہاں اٹک کے پڑھنے میں شرم آتی ہے، یقین جانیں یہ اٹک اٹک کے پڑھنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، میں اس کے اٹکنے کی وجہ سے اسے دوہرا ثواب عطا کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن کریم پڑھیں گے نا انشاءاللہ، رمضان ہو تب بھی پڑھیں گے، غیر رمضان ہو تب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو، جو پڑھیں گے نیت کرتے ہیں وہ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا، قرآن پڑھیں گے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، قرآن پڑھیں گے اللہ کے، حضور پاک نے فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ کی ذات اس کے قرآن کو متوجہ ہو کر خود سنتے ہیں۔ فرمایا جو میرا بندہ میرے ساتھ کلام کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرے، جب وہ قرآن پڑھے گا میں اللہ اس سے خود گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ اللہ کا، زور سے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب اللہ کے قریب ہم ہوں گے تو یقیناً کوئی قدر کرے یا نہ کرے، کوئی قدر جانے یا نہ جانے، قدر جاننے والا جانتا ہے، قدر جاننے والا۔ قدر کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، اگر ذوق ہو تو میں پڑھتا ہوں، ذوق سے سبحان اللہ، اور زور سے۔ شاعر کہتے ہیں قدر پانی دا، ہر چیز کی قدر اس کے ساتھ جو معلق چیز ہوتی ہے وہی جانتی ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ قدر پانی دا اے مچھلی جانے، یا جانے مرغا بھی، قدر نبی دا اللہ جانے، یا جانے اصحابی، قدر نبی دا کی جان دنیا دار نبی نے، او قدر نبی دا جانن والے سدے جا مدینے، جا مدینے۔ او مدینے میں سونے والے کون ہیں؟ جو آپ کے ساتھ بالکل متصل سوئے ہیں، ان میں بھی ایک نام نظر آتا ہے تو ابو بکر کا۔ سبحان اللہ، یار ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والے زور سے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے جب قریب ہوں گے تو اللہ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹھو گے اور اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرنی ہے۔ مناؤ گے کیسے؟ شاعر اس کو بھی اپنے ایک انداز میں لکھتا ہے، اگر ذوق ہے تو زور سے کہیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے جب تم اللہ کے قریب بیٹھو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو تو اس وقت تم نے کیا کہنا ہے؟ اس وقت تم نے سوچ، پڑھنا قرآن ہے،
جب اللہ کے سامنے قرآن پڑھو گے، قرآن پڑھتے ہوئے عاجزی اختیار کرنی ہے۔ شاعر کہتے ہیں جب اللہ کو منانے کی کوشش کرو گے تو یوں تصور میں یہ ہو، تو صاحب میں چوڑا تیرا، میں ادنا تو اعلیٰ، اور صدقے جاواں میں فضل تیرے تو میرا رکھوالا۔ شاعر کہتا ہے در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی میں ضد کر بیٹھا، آقا میں خالی نہیں جانا۔ جب اللہ کے سامنے بیٹھیں گے تو پھر اللہ سے منوا کے اٹھیں گے، یہ جذبہ رکھ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ آج کے پروگرام اور آج کے بیان کا سبق دو چیزیں، کتنی؟ زور سے کتنی؟ وہ دو تے زور نہ لاکھو، کتنی؟ دو۔ قرآن کی تلاوت روزانہ کا معمول بنانا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کسی پہ احسان کر کے، نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کا معمول اس لیے بنانا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا، زور سے، یہ اللہ کا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں جو قرآن کو کھولتے ہیں اللہ ان کے نصیب اور مقدر کھول دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھیں گے نا، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، تھوڑا پڑھیں، روزانہ پڑھیں، قرآن کریم کو کھولیں۔ ایک روایت کے متعلق، ایک روایت کے اندر آتا ہے قرآن کریم کو چومنا بھی